الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسے میں ہماری اور تمہاری دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور انہیں بہترین اخلاق سے نوازا، انہیں فہم و ادراک کے لیے عقل دی اور مکلف بنایا، اور وہ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اپنی عقل کو درست عمل اور عمل صالح کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آبا میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، انسان عقل کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے اور ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے کو پہچانتا ہے، لیکن جب ان کی عقل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ صرف حق کو دیکھتا ہے یا باطل کو دیکھتا ہے۔ اگر مکلف اسے اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ عظیم بدبختی ہے جو عظیم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پس کتنے مکلف ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق و باطل کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اور کتنے اہل سنت کے عقیدے سے منحرف لوگ ہیں جو ہدایت اور بدعت میں گرفتار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو اسی چیز میں استعمال نہیں کیا جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے اخلاق میں بگاڑ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو فائدہ مند چیزوں میں استعمال نہیں کیا۔ اور کتنے اچھے عرب اور معدنیات رکھنے والے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں پر بھروسہ کیا جن پر ان کے باپ دادا تھے یا اکثر لوگ تھے یا ان کے دوست احباب تھے، اور وہ کتاب و سنت کے خلاف چلتے تھے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کی چکنی چوپڑی باتوں کے میں دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بلا دلیل وہ بلا تحقیق کسی کے باتوں کو ماننا ایک عظیم آفت و عظیم مصیبت ہے، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ اس گمراہی و ضلالت سے بچنا اور دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو عیب قرار دیا ہے اور اسے ان کی گمراہی کا عظیم سبب قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی عقل کو حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کی پہچان میں استعمال نہیں کرتا، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا او لکان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے عقل کو حق و باطل کی معرفت اور ہدایت و گمراہی، میرے بھائیوں اللہ تعالی نے عقل کو حق و باطل کی معرفت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کرنے، نیز اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن کے درمیان تمیز کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو اس میں استعمال کرے اور اہل ایمان و ہدایت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے والوں سے محبت کرے، گمراہی کے راستے سے بچے اور اہل ضلال سے للہ بغض رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق پہچاننے، اس پر ڈٹنے جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ضلالت و گمراہی سے بچائے، ہمیں کتاب و سنت کی اتباع و پیروی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، حق سے انکار کرنے اور اہل حق سے تکبر کرنے میں اور اس سے منہ موڑنے میں اندھی تقلید کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت دیکھ کر لوگ اکثر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگ مقلدین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے صحیح ہونے اور غیر مقلدین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اسے غلط ہونے کی دلیل سمجھ کر اندھی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ حق و باطل کی معرفت کا پیمانہ قلت و کثرت نہیں ہے، کیونکہ حق و باطل کی معرفت صرف ان چیزوں سے ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرعی اور عقلی دلائل سے واضح فرمایا ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جس پر ہوتے ہیں وہ باطل ہوتا ہے، پس اسے دلیل مان کر قبول کرنا صحیح و درست نہیں ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، لہذا دلیل وہ نہیں ہے جس پر لوگ ہیں، بلکہ دلیل وہ ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتا ہے۔ اس وقت اکثر لوگ حق پر نہیں ہیں، لیکن مسلمان حق کو کتاب و سنت کے دلائل سے پہچانتا ہے، اور اہل حق کو کتاب و سنت کے تمسک سے پہچانتا ہے، چاہے ان کی تعداد کم ہی ہو۔ بس تمہیں کثرت اہل باطل میں لے جا کر دھوکہ نہ دے دے اور قلت اہل حق سے محروم نہ کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قومیں پیش کی گئیں تو میں نے بعض نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہے، اور بعض نبی کے ساتھ ایک دو آدمی ہے، اور بعض نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اندھی تقلید کا سبب قوم کے بڑے معزز لوگوں کی بے پناہ تعظیم اور ان کی جاہ و کثرت علم سے دھوکہ کھانا ہے۔
اس کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت کی خلاف ورزی میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کی محبت و تعظیم میں غلو کی وجہ سے حق پر رہنے والے لوگوں کو وہ حقیر اور قلیل الفہم والعلم تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق و باطل میں تمیز کرنے کا معیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہوئے، جیسا کہ اہل جاہلیت گمراہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا کیا ہم آگ پر ایمان لائیں؟ تیری پیروی تو رذیل لوگ کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 27 میں فرمایا، اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچ سمجھے تیری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قوم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسکین لوگ نہیں جانتے کہ یہ وہ جن ہدایت یافتہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان پر قلت میں ہونے کا عیب لگاتے ہیں، اور قلت فہم و عقل اور علم و جاہ کا عیب لگاتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں حق پر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس کی دیانت اور اخلاص کی وجہ سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ بس مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعظیم کرے اور دلائل پر عمل کرے، نہ کہ لوگوں کی جاہ و منصب کی وجہ سے ان کی اندھی تقلید کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کو خادم حرمین، ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو تو اپنے اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔